نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ فتحہ رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 4-5 تلاوت کی گئی ہیں۔ پارہ نمبر 26 چل رہا ہے۔ آج کا موضوع نزول سکینہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل میں سکینہ کو، اطمینان کو، سکون کو اتار دیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیبیہ کے مقام پر جب شرائط آپس میں طے ہو رہی تھی اور تقریباً یک طرفہ معاملہ تھا تو صحابہ کرام کو دلی بہت صدمہ ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم یک طرفہ یہ شرائط کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے مقتول وہ شہید نہیں ہیں؟ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا کافروں کے مقتول وہ مردار نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر بھی ہیں، اور جو ہماری طرف سے مسلمان کافر سے لڑتے ہوئے فرمایا کہ مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور کافروں میں سے جو ہمارے ساتھ لڑتا ہوا ہمارے ہاتھوں مرتا ہے وہ مردار ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو عرض کیا حضور پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم عمرہ بھی نہیں ادا کر رہے، واپس بھی جا رہے ہیں اور شرائط بھی انہی کی مان رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوگی اور فتح ہماری ہی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ابو بکر کے پاس گئے اور یہی سوالات ابو بکر سے کیے۔ جو جواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی جواب صدیق اکبر نے بھی فرمایا۔ تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ جس نے حدیبیہ کے مقام پر ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرما دیا، اطمینان ڈال دیا۔ تو سکون اور اطمینان اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ یہ بڑا پریشانی کا لمحہ تھا، مرحلہ تھا، تو اللہ فرماتے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ ایسا اطمینان اور سکون تھا، فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے،
ان کے ایمان کا پیمانہ اور بلند ہو جائے، ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے لشکر ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یعنی اللہ رب العزت چاہتے تو اسی مقام پر پھر مسلمانوں کو اور کفار کی آپس میں جنگ کروا کر مسلمانوں کو پھر فتح عظیم عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن اس صلح نامہ کا بہت زیادہ سارا کا سارا فائدہ مسلمانوں کو، کس کو ہوا؟ مسلمانوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بظاہر نقصان کی صورت میں اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرما دیتے، لیکن جب انسان اللہ رب العزت سے نگاہ ہٹا لیتا ہے تو فائدے والی صورت میں نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یار میں نے تو ساری پلاننگ ٹھیک کی، میں نے سارا کام ٹھیک کیا، سارے معاملات ٹھیک تھے، کوئی ایسی نقصان والی بات ہی نہیں تھی، تو پھر نقصان کیسے ہو گیا؟ ہاں جی بھائی، نقصان ہونا تھا، جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے تو نے اسے نگاہ ہٹا لی۔ اس لیے یہاں فرما دیا کہ نگاہ اللہ ہی پر رکھنی ہے، اللہ رب العزت پر ہی رکھنی ہے۔ ہمیشہ اسباب کو اسباب سمجھنا ہے، کبھی اسباب کو مسبب الاسباب نہیں سمجھنا، کبھی اس کو خدا نہیں سمجھنا، کبھی اسباب میں اللہ رب العزت کی ذات سے نگاہ ہٹا کر کبھی کامیابی کا تصور نہیں کرنا۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ بولو، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ مسلمان تو اسباب کو بھی خدا کا حکم سمجھ کے اختیار کرتا ہے، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اسباب کے بغیر بھی سب کچھ کر دے۔ جس طرح فرمایا اگر انسان مجھ پر اس طرح توکل کرے جس طرح پرندے کرتے ہیں تو انسان کو بھی بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے فرما گھر بیٹھے کھلا دے۔ شرط یہی ہے کہ پھر یہ بھی توکل کس طرح کرے؟ بولو، جس طرح پرندے کرتے۔ ہاں جی، اب دیکھ لو، چیز کا ڈھیر لگا دو، وہ ضرورت کا دانہ کھائے گا، باقی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں ذرا ڈھیر لگا دو، نہ بھی اٹھایا جائے گا تب بھی ہاتھ پاؤں ماریں گے کہ کوئی ذرہ باقی رہ نہ جائے، بلکہ بعد سارے کے لالچ میں وہ ٹائم ختم ہو جاتا، وہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، زیادہ کے لالچ کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ اور جس طرح مقولہ ہے کماتے کیوں ہو؟ کھانے کے لیے۔ کھاتے کیوں ہو؟ بولو، کمانے کے لیے۔ آج ہم اس فلسفے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، حد سے زیادہ کھاتے ہیں، کھا کے کمائیں گے، وہ کمائی پھر اپنی صحت کے بحال ہونے پہ لگا دیتے، ہاں جی، بیمار پڑ جاتے ہیں، اور پھر کمانا کیا ہو جاتے؟ بولو، شروع ہو جاتے۔ پھر وہی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر کام جو اس کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی کیونکہ فیصلہ اللہ ہی کا تھا۔ کس کا فیصلہ تھا؟ بولو، اللہ رب العزت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا کہ مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کے سامنے گردن جھکا لیتا ہے تو فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پھر اللہ رب العزت داخل کرتا ہے مومنین اور مومنات کو جنات تجری، ایسے باغات میں کہ من تحتی الانہار، جس کے نیچے اللہ کی نعمتوں کی نہریں بہہ رہی۔ دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مانگتے ہیں لیکن مقدر کا ملتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بن مانگے انتہا درجے کی ملیں گی، بن مانگے، وہاں مانگنے والا چکر نہیں ہوگا۔ ما تشتہی الانفس، وہاں فرمایا جو جی میں آئے گا وہ ہم عطا کریں۔ انسان کو کہا جائے گا خواہش کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا کس کا کام ہے؟ بولو، ہاں۔
تو یہاں میرے بھائی ہم تو خواہشیں کیا کرنی ہے، جو ہے وہ پوری کرتے کرتے پوری نہیں ہوتی، انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہاں ان کا رہنا ہوگا، یعنی رہنے کی جگہ تو جنت ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اپنی رحمت سے فرمایا ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کے اعمال نامہ میں گناہ نہیں چھوڑیں گے، ہاں جی، تاکہ انسان پاک صاف خوش و خرم ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، ہم عموماً دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ یاد رکھنا دنیا کی کامیابی حقیقت میں کوئی کامیابی نہیں، یہ وقتی طور پر بات ہے، اور دنیا کی ناکامی بھی حقیقت میں کوئی ناکامی نہیں، اس ناکامی کے پیچھے بھی بعض دفعہ بہت زیادہ خوشیاں چھپی ہوتی ہیں، ہاں جی، لیکن بہرحال فرمایا یہ تو سب کچھ عارضی معاملہ ہے، حقیقت میں فرمایا کامیابی فرما عند اللہ فوزا عظیما، اللہ کے پاس ہے جو سب سے بڑی کامیابی۔ وہ کہاں قرآن میں فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں کیا کر دیا گیا، بولو داخل کر دیا گیا، وہ کامیابی ہے۔ دنیا کا مل جانا، دنیا کا چھین جانا، یہ نہ کامیابی ہے اور نہ بولو کوئی ناکامی ہے، یہ تو میرے بھائی ہر چیز آنے جانے والی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی خوشیوں کے پیچھے بڑے بڑے غم چھپے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ اچانک آتے اور ساری خوشیوں کو ملیا میٹ کر دے، کہتے میری خوشی پہ پانی پھیر گیا، ہاں جی، ویسے اللہ معاف کرے غم اور مصیبت کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ ہی بھول بھلا جاتا، اور کئی غموں بڑے بڑوں کے پیچھے بڑی خوشیاں چھپی ہوتی، ہاں جی۔ تو میرے بھائی یہ دنیا تو یہ ہے، اصل میں آخرت ہے، ہم دنیا میں آخرت کو بنانے کے لیے آئے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس دنیا کی زندگی میں کھو گئے، اس کو بنانے کے چکر میں پڑ گئے، یہ تو آج تک کسی کی نہیں بنی، کسی کی نہیں بنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے کہ دنیا کو ایک لومڑی کی شکل میں دیکھا، سر بھی زخمی تھا اور دم سے بال بھی اکھڑے ہوئے تھے، دم سے بال، تو پوچھا تو کون ہے، یہ تیری حالت کیا ہے، تیرا سر کیوں زخمی ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کے عظیم بندے جو میری طرف توجہ نہیں کرتے، فرمایا میں دنیا ہوں، وہ اللہ کے عظیم بندے جو میری طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتی ہیں، میں ان کے پیچھے ذلیل ہوتی بھاگتی پھرتی، ٹکرے مار مار کے سر کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں۔ پوچھا یہ تیری دم کے بال کیوں اکھڑے؟ تو یہ جملہ ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس نے کہا ذلیل اور کمینے لوگ، یہ دنیا کا لفظ ہے، ذلیل اور کمینے لوگ جو میری پرستش کرتے ہیں، میرے پیچھے بھاگتے ہیں، میرے لیے ذلیل ہوتے ہیں، وہ مجھے پانے کے لیے مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایک دو چار وال ان کے ہاتھ میں آ جاتے، بس حقیقت یہی ہے کہ میں اور آپ سوچ لیں کسی کتنا طاقت، دو چار روپے وہ گزارا چل رہا ہے، کیا چل رہا بولو، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا موجے موجے، جتنے بیٹھے سب یہی کہتے گزارا ہی چل رہا ہے۔ تو یہ تو میرا بھائی فرعون کا بھی گزارا ہی چلتا رہا، وہ تو بڑھ گیا، آپ نے موجودہ اپنے ہاں حکمرانوں کے بھی سنا ہی ہوگا، وہ بھی کہتے ہیں گزارا ہی چل رہا ہے، مشکل نال بھائی وہ کچن چل رہا ہے، تو یہاں تو میرے بھائی بادشاہوں کا بھی مشکل سے کچن چلتا ہے، ہاں جی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وہ کسی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی نا، مولوی صاحب سے حال پوچھا، تنخواہ پوچھی، وہی 15-20 ہزار، بچے پوچھے جس طرح الحمدللہ میرے 6 ہیں، تو اس نے کہا 6 8 10 اس طرح تو عام ہوتے ہیں بھارت، تو وہ بڑا حیران ہو گیا، پوچھا حال کا الحمدللہ، کیا بولو بھائی، اللہ کا کیا ہے شکر۔ جس طرح ماشاء اللہ ساتھی بیٹھے، میں نے کبھی کسی سے کوئی پیسے ادھار کبھی مانگے؟
ہے پیسے ختم آٹا نہیں ہے فلانا نہیں کوئی ہے ہاں توصیف بھائی کوئی ہے معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہے اور ان کے ایک ڈاکٹر سے حال پوچھو تنخواہ کن کا 6 لاکھ کتنی بولو ایسے ہے 6 لاکھ والے ہیں وہ تو آپریشن کے بعد وہ لاکھوں لے لیتی ہاں جی بچے کتنے ان کا 2 ان کا گزارا ان کا بس ہو رہا ہے مشکل سے سارے بولو ہے یا نہیں تو یہ تو آپ اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں جوانوں سے سارے کہتے ہیں مشکل سے کیا ہو رہا ہے گزارا ہو رہا ہے آپ حافظ صاحب سے پوچھے کہ الحمدللہ مولوی سے پوچھو پہلا جملہ کیا تھا بولو سارے بولو الحمدللہ پہلا کیا بولتا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہاں جی بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ